میں ہوں سالک مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں جیوے پاکستان ویلاگ۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے ایک انتہائی زبردست ذہین اور قابل قانون دان بیرسٹر عزیز اللہ شیخ صاحب کا۔ بیرسٹر عزیز اللہ شیخ کا شمار یقینی طور پر پاکستان میں کرمنل لاء کے انتہائی چوٹی کے وکلاء میں ہوتا تھا۔ انہوں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف، سابق صدر مملکت آصف علی زرداری اور بلوچ رہنما سردار اختر مینگل سمیت تمام اہم کیسز میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، اور انہوں نے جن مقدمات کی پیروی کی وہ کیسز پاکستان میں قانون پڑھنے والوں کے لیے ایک مثال بن چکے ہیں اور ان کے لیے بہت کچھ سیکھنے کے لیے موجود ہے۔ بیرسٹر عزیز اللہ شیخ سیاست میں بھی رہے۔ انہوں نے 1971 سے لے کر 1974 تک نیشنل عوامی پارٹی نیب سندھ کے صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں، اور یہ بات کم لوگ جانتے ہیں کہ 1973 کا جو پاکستان کا متفقہ آئین بنا تھا اس کے لیے جو آئینی تجاویز پروپوزلز تیار کیے گئے تھے اس وقت اپوزیشن کی جانب سے نیب اور عوامی JUI کے الائنس کی طرف سے، تو وہ بیرسٹر عزیز اللہ شیخ نے ہی تیار کیے تھے اور وہ بعد میں پھر آئین کا حصہ بھی بنے تھے۔ تو اس حوالے سے ان کی خدمات ہیں جنہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ بیرسٹر عزیز اللہ شیخ ایک انتہائی محنتی، ذہین، قابل وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے ہی پروفیشنل اور کمٹمنٹ والے آدمی تھے۔ انہوں نے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیلف میڈ انسان تھے۔ لندن میں پڑھائی کے دوران اور انہوں نے ملازمت بھی کی اور چھوٹے چھوٹے آڈ جابس بھی کیے، جس کے بارے میں وہ خود بھی بتایا کرتے تھے۔ کبھی انہیں شرم محسوس نہیں ہوتی تھی، نہ وہ ہچکچاتے تھے، بلکہ جب نواز شریف کے کیس میں وہ وکالت کر رہے تھے اور مجھے ان سے تواتر کے ساتھ ملاقات کرنے کا موقع ملتا تھا، بڑی محبت اور شفقت سے وہ پیش آتے تھے، کورٹ میں بھی اور گھر پر بھی اور اپنے چیمبر میں بھی۔ تو وہاں انہوں نے بہت سے واقعات بتائے، اور ایک دفعہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بھٹو سے انہیں ایک ذاتی ایک رنجش سی تھی، کیونکہ جب وہ لندن میں زیر تعلیم تھے تو انہیں اپنے برتن بھی خود دھونے پڑتے تھے، اپنے کپڑے بھی خود دھونے پڑتے تھے، اپنی گزر بسر کے لیے چھوٹی چھوٹی نوکری بھی کرنی پڑتی تھی، شاید پورٹر کے طور پر بھی انہوں نے فرائض انجام دیے تھے۔ دوسری طرف بھٹو اور ان کے جو دوست تھے وہ بڑے امیر تھے اور ان کے گھروں سے پیسے آتے تھے اور وہ بڑی شاہانہ زندگی گزارتے تھے، تو ان کو ایک جیلسی سی تھی بھٹو سے، جس کا وہ اعتراف بھی کرتے تھے۔ ہو جاتا ہے ایسے، جب آپ بھی ایک انسٹیٹیوٹ میں ہوں، دوسرے لوگ بھی ہوں، اور آپ کی مالی حیثیت ان کے مقابلے میں فرق ہو، اور آپ کو بہت محنت کر کے اپنا گزر بسر کرنا ہو اور دوسرے کو بہت سہولت ہو، تو اس طرح نوجوانی میں اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں جو ان کے اندر بھی تھیں۔ بعد میں سیاست میں وہ حریف بنے، ظاہر ہے وہ نیب سندھ کے صدر تھے اور بھٹو صاحب کی حکومت تھی، تو پھر ان کی مخالفت بھی تھی، اپوزیشن کے ساتھ تھے، اور وہ پھر عطاب کا نشانہ بھی بنے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ بیرسٹر عزیز اللہ شیخ کی بیٹی کے خلاف جو جارحانہ اقدامات اس بھٹو صاحب کے دور میں ہوئے، اس کے پیچھے بھی شاید یہی سیاسی مخاصمت تھی یا رسا کشی تھی، جس کا کافی اثر ہوا، اور پھر بالآخر بیرسٹر عزیز اللہ شیخ سیاست چھوڑ کر خود کو انہوں نے قانون کے شعبے تک ہی محدود کر لیا، اور پھر وہ وکالت ہی کرتے رہے، اور 2007 میں جب ان کی وفات ہوئی اس روز بھی وہ آخری سانس لینے سے پہلے تک سندھ ہائی کورٹ میں وکالت کر رہے تھے، جہاں انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور انہیں قومی ادارہ برائے امراض قلب لے جایا گیا، لیکن وہاں جانے سے پہلے ہی وہ اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے تھے۔ وہ ایس ایم لاء کالج کے 9 سال تک پرنسپل رہے، یہ بھی ایک اہم بات ہے، اور انہوں نے وہاں پہ بہت سے شاگرد تیار کیے جو انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی اور ان کو یاد کرتے ہیں۔ ان کے دور کے، ان کے بعد کے جتنے بھی چوٹی کے وکیل ہیں، سپریم کورٹ بار کے، پاکستان بار کے، سندھ ہائی کورٹ بار کے، جو لوگ ججز بنے، ججز بن کے ریٹائر ہو گئے، چیف جسٹس بنے، ریٹائر ہو گئے، وہ سب ان کی صلاحیتوں، ان کی قابلیت، ان کے انداز بیان اور ان کی قانونی تیاری کے حوالے سے ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کے معترف ہیں اور ان کو ایک مشعل راہ قرار دیتے ہیں۔ وہ بہت پنکچول، بہت پروفیشنل، بہت ہی کمٹمنٹ والے لوگ تھے، اور انہوں نے واقعی یہ ثابت کیا کہ ایک وکیل کو کیسا ہونا چاہیے، کس طریقے سے اپنے کلائنٹ کا دفاع کرنا چاہیے، اور کس طریقے سے کلائنٹ کو یہ بھروسہ اور اعتماد ہونا چاہیے کہ اس کی باتیں کہیں اور نہیں جائیں گی۔ میڈیا کے ساتھ ان کے اچھے ریلیشنز تھے، اس کے باوجود وہ اپنے کیسز کی بہت سی باریکیاں صرف کورٹ میں ڈسکس کرتے تھے، میڈیا میں ڈسکس نہیں کرتے تھے، اور ان کو یہ ملکہ حاصل تھا کہ جج کے سامنے کورٹ روم میں کس طریقے سے آرگومنٹ کرنے ہیں، کس طریقے سے کیس کو لے کر چلنا ہے، کرمنل کیس میں کس طریقے سے اپنے موکل کا دفاع کرنا ہے،
اگر اس کو سزا ہو چکی ہے تو اپیل میں اس کے ساتھ کس طریقے سے اس کو رعایت دلانے کی کوشش کرنی ہے، یا کس طریقے سے سچائی کو سامنے لے کر آنا ہے، کون کون سے لیگل پوائنٹس ہیں جو نظر انداز ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو وہ باریک بینی سے اسٹڈی کر کے لے کر آیا کرتے تھے۔ سابق مارشل اصغر خان کے بیٹے عمر اصغر کی جب پراسرار موت ہوئی، جسے خودکشی کہا جاتا ہے، اس معاملے کی بھی ان کے پاس ایک فائل آئی تھی، اس کو بھی وہ کافی دیر تک اسٹڈی کرتے رہے، اس پہ کچھ خبریں بھی بنی، اس میں بھی انہوں نے نتیجے تک پہنچانا چاہتے تھے، وہ رہ گیا۔ سہولت مرزا کے ایم کیو ایم کے کیس میں بھی انہوں نے کافی فائٹ کی، اور وہ کیس بھی ان کی زندگی کا اہم کیس تھا۔ اور ایک دفعہ وہ بتایا تھا انہوں نے مجھے کہ نواب اکبر بگٹی انہیں ساتھ لے گئے تھے، کافی پرانی بات ہے، اور انہوں نے وہاں جا کر بتایا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے اپنی زندگی میں نوجوانی میں پہلا قتل کیا تھا۔ تو بیرسٹر عزیز اللہ شیخ کہتے ہیں کہ غالباً 13 سال کی عمر میں نواب اکبر بگٹی نے اپنے کسی حریف کو مار دیا تھا، اور وہ جگہ بھی بتائی کہ جہاں انہوں نے اس کو مارا تھا، اور کہا کہ میں نے گالی دے کر کہا کہ یہاں پر میں نے اس کو مار دیا تھا۔ تو عزیز اللہ شیخ صاحب کے پاس بھی کافی ہسٹری تھی۔ ان کی اہلیہ اینڈریانا شیخ ہیں، اور ان کی 3 بیٹیاں ہیں۔ ان کی بیگم اٹلی میں سے تعلق رکھتی ہیں، اور وہ اٹلی جایا بھی کرتے تھے چھٹیاں گزارنے کے لیے، اور بڑی تعریف کیا کرتے تھے اپنی اہلیہ کی۔ ان کی اہلیہ سب کو چھوڑ کر پاکستان آ گئی تھی، یہاں انہوں نے سادہ زندگی گزاری، اور اس کے بعد بڑی اچھی ان کی زندگی رہی، اور انہوں نے بڑا ساتھ دیا۔ تو یہ ایک ایسا نام ہے پاکستان کا جو قابل تعریف ہے، قابل فخر ہے، اس لیے میں نے کہا کہ اپنے دوستوں سے شیئر کرتا ہوں۔ امید ہے آپ کو ان کے بارے میں کچھ معلومات ملی ہوگی، اور مزید آپ ان کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے بھی، اور ان کی بیٹی نے ان کی کتاب بھی ایک شائع کی ہے، بھٹو سے بے نظیر تک، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئندہ ویڈیو تک کسی اور شخصیت اور ایونٹ کے حوالے سے بات کریں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔